السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ ہمارا یہ جو لائیو سیشن ہے یہ سوموار اور جمعرات کو ہوتا ہے۔ پچھلا لائیو سیشن ہمارا مس ہو گیا کچھ وجوہات کی بنا پر۔ محمد بن ابی بکر، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد، یہ قتل ہوئے۔ ان کے قتل کے اصل حقائق کیا تھے اور اصل پس منظر کیا تھا، اور روافض اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی روافض کی ڈگر پر چلتے ہوئے اس کو ایک عجیب و غریب قصہ بنا کر پیش کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں سر فہرست سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، ان کے کردار پر داغ لگانے کی کوشش کی کہ یہ نعوذ باللہ ایک ناجائز اور ایک ظلماً قتل کر دیا گیا، اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک ظالم بادشاہ تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک دور خلافت شروع ہوا ہے 40 ہجری سے۔ 40 سے 60 ہجری تک وہ خلیفہ وقت رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے حکمران بننے سے، ان کے خلیفہ بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ تقریباً 38 ہجری کا واقعہ ہے۔ 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر کا قتل ہوا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس کا الزام لگانا یہ صرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہی حصہ ہے۔ باقی حقائق ہم انشاءاللہ آگے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں یہ صحابی نہیں ہیں۔ مرزا انجینئر صاحب نے منافقت سے کام لیتے ہوئے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو انہیں بھی صحابی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ جو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر تو کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، اور جو صحابی ہے ہی نہیں، یعنی قطعاً وہ صحابی ہیں، کسی طرح بان ہی نہیں سکتے صحابی، ان کو صحابی باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ شیر خوارگی کی حالت میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، آمنا سامنا ہوا ہے، صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تابعی تو ہیں ہی ہیں۔ یعنی دیکھیں کیسا ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ بھئی صحابی کی تعریف کریں آپ، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کیا بچپن میں جس کو ہوش حواس نہیں، ابھی چند دن کا بچہ ہے یا 2 دن کا بچہ ہے، تو وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے ہیں تو کیا وہ صحابیت کا شرف حاصل کر پائے گا؟ پہلے تو یہ طے کر لینا آپ۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ امت نے، محدثین کرام نے محمد بن ابی بکر کو کیسے ڈیل کیا ہے؟ کیا انہیں صحابی قرار دیا؟ قطعاً نہیں۔ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بچے کو دیکھ لینا، یا 1-2 دن 3-4 دن کی عمر میں کسی بچے، یا پیدا ہوتے ہی کسی بچے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابی نہیں بناتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بالاتفاق صحابی، یعنی امت میں اہل سنت میں قطعاً کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روافض تو ہیں ہی دشمنان صحابہ نا، وہ تو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم، طلحہ و زبیر کو بھی صحابی نہیں سمجھتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی انہوں نے کیا کرنی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اہل السنہ والجماعہ کی۔ اہل سنت میں سے، امت مسلمہ میں سے ایک شخص لائیں جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا۔ بالاتفاق صحابی، انجینئر صاحب صحابی مانتے ہیں انہیں،
کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کو بدعتی کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بدعت جاری کر دی، وہ بھی جھوٹ بول کر، حالانکہ قطعاً انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ان پر جہنمی ہونے کا اطلاق کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت کا مصداق نعوذ باللہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ان کی صحابیت کا حیا نہیں کرتے جو بالاتفاق صحابی ہیں، اور جو بالاتفاق صحابی ہے ہی نہیں محمد بن ابی بکر، اس کو صحابی بنانے کی کوشش میں ہے، کہتے ہیں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ واہ جی واہ مرزا صاحب، یہ آپ کا کوئی خالہ جی کا گھر ہے جس کو مرضی صحابی بنا دیں اور جس کو مرضی اس کی بے عزتی کرنی شروع کر دیں، اس کی توہین اور گستاخی شروع کر دیں؟ تو محمد بن ابی بکر قطعاً صحابی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوش حواس میں انہوں نے کبھی ملاقات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو ابھی وہ 2-2.5 سال کے تھے، تو اس عمر میں تو قطعاً ہوش حواس ہوتی ہی نہیں، نہ کسی کو کوئی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی وہ شخص ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم از کم اس عمر میں ملے، ملاقات کرے، کہ اس کو یہ ہوش حواس میں معلوم ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہا ہوں، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بشارتیں ہیں، آپ جنت کی بشارت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، نہیں مانتے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر کتابوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، نہیں مانتے۔ یہاں ہم ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی 4650 نمبر حدیث ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جس کو تروڑ مروڑ کر مرزا صاحب نے فلان کا لفظ تھا نا، کہ کنت قاعدا عند فلان فی مسجد الکوفہ، میں راوی کہتے ہیں ریا بن الحارث کہ میں مسجد کوفہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فلاں شخص کے پاس، تو اس فلاں کو جھوٹ بول کر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بنانے کی کوشش کی، اور سنن کبریٰ نسائی سے ایک روایت پیش کی، حالانکہ اس میں بھی جھوٹ بولا، اس میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا قطعاً وہاں ہونا یا فلاں سے مراد ہونا قطعاً ثابت نہیں ہوتا، روایت بھی ضعیف ہے۔ بہرحال یہ سنن ابی داؤد کی 4650 نمبر حدیث، جس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں مرزا صاحب، اس میں آخر میں سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُغَبَّرُ فِيهِ وَجْهُهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمَرَ نُوحٍ، کہ لوگوں سنو، صحابہ کرام کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شخص ایسی نازیبہ گفتگو کر رہا تھا، تو اس وقت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خبردار سنو اس بات کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک غزوے میں کسی صحابی کا شریک ہو جانا، لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، صحابہ میں سے کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایک غزوے میں شریک ہو جانا جس میں اس کے چہرے پر صرف دھول ہی پڑ جائے، اس کی کوئی آگے کوئی کارنامہ نہ ہو، اس کا کوئی عملی طور پر اس جہاد میں حصہ نہ ہو، صرف اتنا ہی ہو جائے کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار جو ہے نا وہ پڑ جائے اس غزوے میں، تو خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی شخص کی ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکلنا افضل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ، اگر اس کو نوح علیہ السلام کی بھی عمر دے دی جائے، 950 سال تو صرف انہوں نے تبلیغ کی ہے نا، تو عمر تو 950 سال سے بھی زیادہ تھی، تو تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ تھی عمر، تو 1000 سال سے بھی زیادہ تمہیں عمر مل جائے اور پھر تم ساری زندگی سارے نیک اعمال کرتے رہو، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہو جانا اس کے لیے تمہاری ساری زندگی کے سارے نیک اعمال سے افضل ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ہیں مرزا صاحب۔ فتح مکہ کے بعد جو غزوات ہوئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان غزوات میں شریک تھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ تو یہ حدیثیں نہیں یاد انہیں
سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے صحابی ہونے کے. بھئی یہ بھی تو صحابہ کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہونا. دیکھیں آپ جو صحابی ہے اور بشارتیں پائی ہوئی ہیں اور عشرہ مبشرہ بھی ان کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے ہیں. بس چہرے پر اگر دھول بھی پڑ گئی ہے تو تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے وہ دھول پڑنا ہی افضل ہو جائے گا. تو ان صحابہ کا کوئی حیا نہیں ہے. ان کے خلاف بغض پیدا کرتے ہیں لوگوں میں, ان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دن رات اسی عمل میں وہ صرف کر رہے ہیں. اور ادھر محمد بن ابی بکر جو صحابی ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں صحابی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اندازہ دیکھیں بھئی, اگر صحابی ہونا کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی ادب ہی نہیں ہے, کوئی احترام ہی نہیں ہے, تو پھر محمد بن ابی بکر کو صحابی بنا کے بھی آپ کیا کرو گے؟ اور اگر صحابہ کی فضیلت اور مقام ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں ان کے خلاف بغض پالا ہوا دل میں, ان کے خلاف نفرت کا کاروبار کرتے ہیں آپ, اور محمد بن ابی بکر کو صحابی بنا کر لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو بہت مقام والے تھے اور ان کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے شہید کروا دیا. نعوذ باللہ. تو دو باتیں ہیں, ایک تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عہد مبارک 38 ہجری میں شروع نہیں ہوا تھا جبکہ محمد بن ابی بکر 38 ہجری میں قتل ہو چکے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پکے صحابی رسول بالاتفاق, اختلاف ہی نہیں ہے, اور محمد بن ابی بکر لازمی طور پر صحابی نہیں ہیں. تو جو صحابی ہیں اس کا ادب نہیں, اور جو صحابی نہیں ہے اس کو صحابی بنا کر اس کا ادب کروانا چاہ رہے ہیں, اور وہ بھی صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں. آگے جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بغض پھیلاتے ہیں اور جو صحابی نہیں ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے مرزا صاحب نے کوشش کی ہے کہ ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی بنا کر پیش کریں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ان سے نیک تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا, صحابہ میں سے بھی کوئی نہیں تھا. صحابہ اگر ایسے ان کے نزدیک ہوتے تو وہ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرتے. ذرا وہ ان کی بات ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. صحابہ سے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے کم عمر میں شہید ہو گئے لیکن رہتی دنیا تک اپنا اثر چھوڑ گئے. محمد بن ابی بکر کی بات ہو رہی. اللہ تعالی ہمیں ایسے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ کبھی انہوں نے مانگا ہے اللہ سے, حالانکہ وہ بالاتفاق صحابی رسول ہیں اور جنت کی بشارت پانے والے ہیں اور بہت سارے فضائل و مناقب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے جو صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر صادق آتے ہیں. لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. وہاں بغض ہے, وہاں عداوت ہے, نعوذ باللہ. ان کی تو جنت کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں, اس کی بھی نفی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں, بودھی تعویلیں کر کے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. 2799 نمبر حدیث دیکھ لیں, 2799 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو. تو نہیں مانتے وہاں, اور نہ ان نیک لوگوں کا ساتھ پانے کی خواہش کرتے ہیں. محمد بن ابی بکر کو نیک بنا کے خود ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اب ہم بتاتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کی شخصیت کیسی تھی. ہم یہاں جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ تو تقسیم نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا اتفاقی عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے, جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. صحابہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں. صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں, برے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, جنت میں بھی جا سکتے ہیں, جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. موحد ہیں تو جہنم میں جا کر بعد میں جنت میں آ سکتے ہیں. ہم یہاں جنت جہنم کی بات نہیں کر رہے, بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کی شخصیت کیسی ہے. وہ کیسا شخص تھا. محمد بن ابی بکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ نیک ہی ہوگا. نوح علیہ السلام کا بیٹا, نبی کا بیٹا بھی ایسا ہو سکتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نیک شخص تھے,
بالکل ان کے بارے میں ہمارا پچھلا لیکچر گزر چکا ہے. وہ بھی جھوٹ بول کر مرزا صاحب نے اس کا بھی مدعا ڈالنے کی کوشش کی بنو امیہ پر، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر، حالانکہ وہ قتل ہوئے ہی نہیں سرے سے. ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی گواہی دیتی ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ تبھی موت ہوئے ہیں. مجھے ایک شبہ تھا، وہ اللہ رب العزت نے میرا دور کر دیا. تو یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی پال کر جھوٹ بول کر ان کو قاتل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا قتل ان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پر ہم الحمدللہ مفصل لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں. اب اس کی بھی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں، آگے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ہی بتائیں گے، لیکن ہم یہاں ذرا ذکر کر رہے ہیں محمد بن ابی بکر کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ کیسی شخصیت تھی. جو اس دور کے لوگ تھے ان کا کیا خیال تھا محمد بن ابی بکر کے بارے میں، وہ کیا سمجھتے تھے. تابعین کے دور کی بات ہے، یہ بھی تابعی تھے محمد بن ابی بکر بھی. تو ہم عام کسی تابعی کی بات نہیں کریں گے، بلکہ مرزا صاحب جس کو خیر التابعین کہتے ہیں، یعنی جن کو مرزا صاحب کہتے ہیں سارے تابعین میں سے بہترین، سب سے بہتر چوٹی کے جو تابعی ہیں، ان میں سے ایک امام حسن بصری ہیں رحمہ اللہ تعالی. جلیل القدر تابعی ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں اہل سنہ والجماعہ کا. ان کی صداقت، دیانت، امانت میں مرزا صاحب کی زبانی بھی آپ سن لیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ خیر التابعین ہیں، یعنی جو سب سے بہترین، سب سے نیک اور سب سے زیادہ علم والے، زیادہ فضل والے تابعین تھے. ان میں سے امام حسن بصری، وہ تین کا نام لیتے ہیں، ان میں سے ایک حسن بصری ہیں. تو امام حسن بصری جو خیر التابعین ہیں، وہ اس تابعی محمد بن ابی بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. الطبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جس کو طبقات ابن سعد کہتے ہیں اردو میں. اس میں روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخبرنا عمرو بن عاصم الکلابی قال اخبرنا ابو الاشہبی قال اخبرنا الحسن. اب دو واسطے ہیں درمیان میں امام حسن بصری اور امام ابن سعد کے درمیان. عمر بن عاصم الکلابی ثقہ ہیں، ان کے استاد ہیں ابو الاشہب، وہ بھی ثقہ ہیں. ابو الاشہب بیان کرتے ہیں حسن بصری سے اور اخبرنا کہہ کر، حالانکہ ابو الاشہب تو ویسے بھی مدلس نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اخبرنا کہہ رہے ہیں کہ حسن بصری نے ہمیں یہ بات بتائی. اب اس روایت میں الفاظ کیا ہیں، وہ پوری روایت ہم آگے ذکر کریں گے جہاں پر اس کا موقع ہوگا. یہاں ہم صرف محمد بن ابی بکر کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اخذ الفاسق ابن ابی بکر، محمد بن ابی بکر جو ہے نا فاسق شخص تھا، اس کو پکڑ لیا گیا. پکڑ کر کیا ہوا وہ آگے ہم بتاتے ہیں. قال ابو الاشہبی، ابو الاشہب کہتے ہیں وکان الحسن لا یسمیہ باسمہ انما کان یسمیہ الفاسق. حسن بصری جو خیر التابعین ہیں، مرزا صاحب کی زبانی بھی خیر التابعین ہیں، خیر التابعین نیک ترین تابعی، وہ کیا کہتے ہیں. ابو الاشہب ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وہ محمد بن ابی بکر کا نام محمد نہیں لیا کرتے تھے، اس کی حرکتوں اور کرتوتوں کی وجہ سے اس کو فاسق کہا کرتے تھے. کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام محمد لیا ہو، ہمیشہ فاسق کہہ کے یاد کرتے تھے کہ اس فاسق نے یہ کیا، اس فاسق کے ساتھ یہ ہوا. اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ محمد بن ابی بکر جس کو یہ نیک ترین شخص بنا کر اللہ سے اس کا ساتھ نصیب کرنے کی دعا کر رہے ہیں، وہ محمد بن ابی بکر کیا شخصیت ہے اس کی. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جو خیر التابعین میں سے ہیں، وہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے، یعنی یہ بد کردار شخص. ان کی زبانی ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی شہادت اور گواہی پیش کر رہے ہیں. اور دوسری گواہی یہاں ہم ایک حدیث سے کئی دفعہ استدلال کرنا ہوتا ہے نا، تو اختصاراً یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ المعجم الکبیر طبرانی، اس میں حسن درجے کی حدیث موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بد دعا کیا کرتی تھی محمد بن ابی بکر کے لیے. وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو تباہ کرے، اس کو قتل کرے، اللہ رب العزت سے بدلہ لے اس نے جو کیا ہے. وہ کیا کیا ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اقاد اللہ ابن ابی بکر بہی، اللہ تعالیٰ ابن ابی بکر سے بدلہ لے اس بات کا. اور آگے راوی کہتا ہے، جو بیان کرنے والا ہے وہ کہتا ہے
کہ میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے بارے میں محمد بن ابی بکر اور اسی طرح مالک بن اشتر، اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، ان کا نام لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بد دعا کی، اور کہ میں نے دیکھا سب کو بد دعا لگی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ محمد بن ابی بکر کو بھی بد دعا لگی کہ وہ قتل ہوا، محمد بن ابی بکر کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بد دعا لگی۔ اب آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اس بارے میں، انشاءاللہ وہ آگے ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں محمد بن ابی بکر کی پرسنالٹی یا شخصیت کوئی ایسی آئیڈیل نہیں تھی، ایسے کوئی بہت نیک شخص نہیں تھے کہ جن کے ساتھ حشر کرنے کی مرزا صاحب تمنا کر رہے ہیں آپ۔ وہ خیر التابعین کے نزدیک اور اپنی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، ان کے بقول وہ اچھے شخص نہیں تھے، بلکہ وہ بد دعا کرتی تھی ان کے لیے کہ اللہ رب العزت ان سے بدلہ لے، ان کو اللہ رب العزت عبرت کا نشان بنائے لوگوں کے لیے، اور وہ ان کی بد دعا پوری ہو گئی۔ تو آگے چلتے ہیں کہ مرزا صاحب نے ایک اور بات کی ہے، یہاں پر بات کو بتنگڑ بنانے میں تو مرزا صاحب بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس حوالے سے بعض روایات آئی ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو جب قتل کیا گیا، اب یہ ہم بتانے والے ہیں کہ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا، وہ انشاءاللہ ذرا آخر میں دلچسپی بھی برقرار رہے گی۔ تو ان کی لاش کو گدھے میں ڈال کر، گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بنو امیہ نے بڑے ظلم کیے ہیں اور صحابہ پر کیے ہیں۔ محمد بن ابی بکر تو صحابی بھی نہیں ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور بھی نہیں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور تھا نا 38 ہجری میں، 38 ہجری میں جب محمد بن ابی بکر قتل ہوئے۔ تو بہرحال ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اچھا مرزا صاحب اب کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو کہ مرزا صاحب کے دلائل کیسے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے انہیں مصر کا گورنر لگایا، شام سے سرحدیں لگتی تھیں تو چھاپہ دار فوج سے انہیں قتل کروا دیا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، حتیٰ کہ ایک گدھے میں ان کی لاش رکھ کر اس کو آگ لگا دی۔ استغفر اللہ، ہاں جی۔ اور اس کے اوپر اجماع ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے میں ڈال کر، گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ واہ، سننے والا کہتا ہے سبحان اللہ، کتنی بڑی دلیل ہے، اجماع جیسی قطعی دلیل، اجماع تو اس کو تو ٹھکرایا ہی نہیں جا سکتا، بڑی مضبوط دلیل مرزا صاحب نے پیش کی ہے۔ اور اجماع کیسے ہوا؟ کوئی دنیا میں اس کا انکار نہیں کرے گا، ہماری اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، جتنی بھی صحابہ کرام کی بایوگرافی ہیں کہتے ہیں سب میں موجود ہے کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، اور اس پر اجماع ہے۔ اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اجماع کیسے ہوتا ہے۔ مرزا صاحب جھوٹ بول دیں اور اپنے اس کمرے میں بیٹھ کر چند لوگوں کے سامنے ایک بات بے پر کی اڑا دیں تو وہ اجماع بن جاتا ہے ان کے نزدیک۔ سب سے پہلے تو ہم بتاتے ہیں کہ تاریخ ہی کی کتابوں میں محدثین اور مورخین نے کیا لکھا ہے، کیا اتفاق کا دعویٰ یا اجماع کا دعویٰ یہ ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی ساری کتابوں میں کیا ایسے ہی لکھا ہوا ہے؟ پہلی کتاب 240 ہجری میں فوت ہونے والے امام خلیفہ بن خیاط ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بندے ہیں، یعنی اندازہ کریں کہ کس پائے کے یہ مورخ ہیں، پہلے دور کے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کیسے قتل ہوئے، وہ اس کے بارے میں کئی اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ذکر کرتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمد بن ابی بکر کا آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، تو محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ ڈر کر ایک غار میں داخل ہو گئے، وہاں ایک مردہ گدھا پڑا تھا، فداخل جوفہ، وہ محمد بن ابی بکر خود اس گدھے کی لاش میں داخل ہو گیا، فأحرق فی جوف الحمار، اسی گدھے کی کھال میں اس کو جلا دیا گیا، یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ قتل کیسے کیا؟ اس کو گدھے کی کھال میں جلا کر قتل کیا۔ اور اس روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں ڈالا نہیں گیا، بلکہ گدھے کی کھال میں محمد بن ابی بکر خود داخل ہو گیا۔
پھر اس کو انہوں نے آگ لگا دی کہ یہ خود گدھے کی کھال میں داخل ہو گیا تو اس کو آگ لگا دیں۔ وَيُقَالُ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ فِي الْمَعْرَكَةِ۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، مرزا صاحب کا جھوٹ آپ نے دیکھنا ہے، کتنا بڑا عاص رضی اللہ عنہ کی بات ہے، لیکن دوسری بات، دوسرا قول یہ ہے کہ قَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ فِي الْمَعْرَكَةِ، اس محمد بن ابی بکر کو معاویہ بن حدیج نے مارکہ میں قتل کیا۔ معاویہ بن حدیج صحابی ہیں، آگے بات آئے گی، انہوں نے مارکہ میں قتل کیا، یعنی لڑائی میں مارا گیا، گدھے کی کھال میں اور لاش کو جلانا وغیرہ یہ اس قول میں نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اوتی ابھی عمرو بن العاص فقاتلہ صبرا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا قید کر کے، محمد بن ابی بکر کو قید کر کے ان کو بلایا گیا، یا قید کر کے محمد بن ابی بکر کو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا، فقاتلہ صبرا، انہوں نے باندھ کر اس کو قتل کر دیا، یعنی بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان بیڑیوں کی حالت میں محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا۔ تین قول ہیں یہاں۔ خلیفہ بن خیاط 240 ہجری میں فوت ہونے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے مورخ ہیں، تو ٹاپ کے مورخین میں سے ہیں وہ، انہوں نے تین قول لکھے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں اجماع ہے اس بات پر، وہ مرزا صاحب تھوڑا اجماع کتنے ہویا ہے یہ تو دسو ذرا۔ امام بخاری کے دور میں جو متقدمین مورخین ہیں وہ تین قول اس کے بارے میں نقل کر رہے ہیں، اور گدھے کی کھال میں ان کا خود داخل ہونا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر جب گدھے کی کھال میں داخل ہو گئے تو جلا دیے گئے، یہ ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ دو قول اور ذکر کیے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آگے صحیح مسلم میں آ رہا ہے، اور اسی طرح مسند ابی عوانہ میں آ رہا ہے کہ یہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے قتل کرنے کا بیان ہے یہ غلط ہے، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹا قصہ کہانی کسی نے بنایا ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ والا قول صحیح ہے۔ یعنی مرزا صاحب آپ کا جھوٹ تو یہاں آپ اجماع نقل کر رہے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہوئی ہے، اور ادھر جا کے مسند ابی عوانہ میں اس کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ وہ جو قتل کرنے والے تھے وہ معاویہ بن حدیج نے قتل کیا ہے۔ تو یہ جھوٹ آپ کا یہاں ہی اجماع والا پکڑا گیا، تو آپ نے صحیح مسلم کو اجماع کے خلاف کر دیا ہے، صحیح حدیث کو اجماع کے خلاف، اور اجماع آپ کا خانہ ساز اجماع جو آپ نے وہاں اکیڈمی میں بیٹھ کے بنایا۔ اس کے آگے ہم تاریخ خلیفہ بن خیاط ہی، اس میں انہوں نے سند بھی ذکر کی، اگرچہ وہ سند وہ منقطع ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے محمد بن ابی بکر کو قید کی حالت میں قتل کیا، نہ کہ جلانے والا وہ قصہ اس میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح الثقات امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں جا کے آپ ان کے حالات پڑھ لیں محمد بن ابی بکر کے، انہوں نے بھی کئی اقوال ذکر کیے۔ پہلا قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں محمد بن ابی بکر جو ہے لڑائی کے بعد وہ قتل ہوا، اور وہی قصہ یہاں بھی ذکر ہے الثقات ابن حبان میں، اگرچہ وہ قصہ ثابت نہیں ہے، وہ بھی من گھڑت ہے، صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی نہیں آیا ہے، لیکن بتانا آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہے کہ فداخلہ خاربتاً فیہا حمار میت فداخلہ جوفہ، کہ محمد بن ابی بکر خود غار میں داخل ہوا بچتے ہوئے، جب دیکھا کہ میں اب مر رہا ہوں لڑائی میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو بھاگ کر ایک غار میں داخل ہوئے محمد بن ابی بکر، اور پھر گدھا وہاں پڑا تھا اس کی کھال میں خود داخل ہو گئے، تو پھر اوپر سے ان کو جلا دیا گیا۔ یہ ایک قصہ ہے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جلانے والا قصہ وہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، نہ کہ معاویہ بن حدیج سے۔ اچھا، دوسرا قول وقد قیل انہ قتل بالمعرکۃ قتلہ معاویہ بن حدیج، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو مارکہ میں قتل کیا گیا، محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے والے معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ تھے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگرچہ امام ابن حبان فرماتے ہیں والاول وصح، پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ عمرو بن عاص کے ہاتھوں وہ قتل ہوئے، لیکن وہ بات غلط ہے، امام ابن حبان کی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار، آگے انشاءاللہ وہ حوالہ آنے والا ہے۔ اسی طرح کشف المشکل ہے من حدیث صحیحین، یہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، آپ کے تو ممدوح امام ہیں نا، ہمارے بھی ممدوح ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی ذم یزید کے بارے میں، اس کو بڑا اچھالا یار لوگوں نے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جس کی بھی بات ہو باسند ہو صحیح الاسناد ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لکھا ہے
محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے والے کون تھے؟ پہلا قول انہوں نے لکھا ہے کہ ان معاویہ بن حدیج قاتل محمد بن ابی بکر، معاویہ بن حدیج نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا۔ اچھا آگے ہے ثم جعلہ فی جیفۃ حمار واحرقہ، پھر اس کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا۔ بات سمجھ آئی؟ پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے امام ابن حبان کی کتاب میں اور اس سے پہلے خلیفہ بن خیاط وغیرہ کی کتاب میں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے محمد بن ابی بکر کو جلایا تھا، لیکن گدھے کی کھال میں محمد بن ابی بکر خود داخل ہوئے۔ یہاں کیا ہے، یہ کشف المشکل ہے امام ابن الجوزی کی، اور وہ نقل کر رہے ہیں یعقوب بن سفیان فسوی کی تاریخ سے۔ اس تاریخ میں کیا لکھا ہوا کہ معاویہ بن حدیج نے قتل کیا اور قتل کر کے گدھے کی کھال میں خود ڈالا اور اس کو جلا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اجماع کس پر ہے؟ ذرا مرزا صاحب بتائیں گے کس پر اجماع ہے؟ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ پیچھے ہے کہ وہ مارکہ میں انہوں نے قتل کیا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے جلایا تھا۔ یہاں کیا ہے، معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے قتل کر کے جلایا ہے۔ اور دوسری روایت کیا ہے اسی کتاب میں امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا امیر بنا کر بھیجا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا۔ عمر بن عاص نے مصر فتح کر لیا اور محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا۔ تو اب دیکھ لیں تیسرا قول وفی روایت اخری ان عمرو بن العاص قتلہ، پچھلی روایت میں ہے کہ عمر بن عاص کے ساتھ معاویہ بن حدیج بھی تھے، اور اس روایت میں ہے کہ نہیں، صرف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا۔ آپ دیکھیں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں، والاول الصحیح، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا قول یعنی معاویہ بن حدیج کا محمد بن ابی بکر کو قتل کرنا یہ صحیح ترین قول ہے۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا، امام ابن حبان نے کیا کہا کہ محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور ابن الجوزی کیا کہتے ہیں، زیادہ صحیح یہ ہے کہ معاویہ بن حدیج نے قتل کیا۔ اب بات سمجھ رہے نا؟ اس کو اجماع کہتے ہیں مرزا صاحب، یعنی بات میں اختلاف، ایک جز بھی ایسا نہیں جس میں اتفاق ہوا ہو کبھی اہل تاریخ کا کہ محمد بن ابی بکر کیسے قتل ہوئے۔ اب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، 676 ہجری میں فوت ہوئے، شارح صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی شرح میں۔ اب وہ حدیث بھی انشاءاللہ آگے آئے گی جس کو مرزا صاحب نے بگاڑ دیا ہے، خیانت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، تحریف کرتے ہوئے اس کو بگاڑ دیا۔ اس میں محمد بن ابی بکر کے قتل کا ذکر تھا اور صحیح سینیریو بیان کیا گیا تھا، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وقت اختلفوا فی صفت قتل محمد ھذا، یہ جو محمد ہے نا، محمد بن ابی بکر، ان کے قتل کے بارے میں، ان کی کیفیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ قیل فی المعرکہ، ایک قول یہ ہے کہ مارکہ میں قتل کیا گیا انہیں، وقیل بل قتل اسیرا بعدہا، بلکہ ایک قول یہ ہے کہ مارکے کے بعد ان کو باندھ کر قتل کر دیا گیا، مارکے کے دوران نہیں قتل کیا گیا۔ وقیل وجد بعدہا فی خربۃ فی جوف حمار میت فاحرقوہ، ایک قول یہ ہے کہ انہیں ایک غار میں یا ایک ویران جگہ میں دیکھا گیا کہ وہ ایک گدھے کی کھال میں خود داخل ہوئے تھے، تو ان کو اوپر سے جلا دیا گیا۔ تین قول امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے، تو کہ یہ اجماع ہے مرزا صاحب، یعنی کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے آپ نے، سارے مورخین۔ اچھا اجماع کس بات پر ہے؟ مورخین کا اجماع اس بات پر ہے کہ محمد بن ابی بکر کے قتل کی کیفیت مختلف لوگوں نے بیان کی ہے، کوئی ایک کیفیت جس کو ہم ٹھوس بنیادوں پہ ثابت کر سکیں وہ نہیں ہے۔ قیلا ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے، یہ اجماع تو اس بات پر ہے کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے میں ڈال کر جلانے پہ اجماع نہیں ہے، اس بات پر مورخین سارے متفق ہیں۔ اور مرزا صاحب آپ جھوٹ بول کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں، بنو امیہ کی دشمنی میں جھوٹ بول کر آپ اجماع کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ کو خود سو خدا کا خوف کرنا چاہیے، آپ کچھ تو شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ لوگوں کے سامنے حق بیان کریں اور انہیں بتائیں کہ میں نے یہ غلط بات کی تھی۔ اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ 656 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، المفہم ان کی کتاب ہے، مرزا صاحب
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کے قتل کی کیفیت میں اختلاف کیا گیا ہے، یعنی اتفاق اور اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے۔ فقیل قتل فی المعرکہ، ایک قول یہ ہے کہ معرکہ میں قتل کر دیے گئے، وقت ان کو قیدی بنا کے پھر کر دیا، وہ خود جنگ میں یا لڑائی میں ہارنے کے بعد ایک غار یا ایک ویران جگہ میں چلے گئے، فوجد فیہا حمارا میتا، وہاں ایک مردہ گدھا پڑا تھا، تو فدخل فی جوفہ، اس کے پیٹ میں وہ داخل ہو گئے، خود داخل ہو گئے، فاحرق فیہ، بعد میں اسی میں ان کو جلا دیا گیا۔ تو مرزا صاحب یہ اتفاق اور اجماع والا جھوٹ آپ اس سے توبہ کریں۔ لوگ بھی جو سننے والے ہیں، مرزا صاحب کو سننے والے، ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں، ان کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے جھوٹ سن کر آپ ان سے پوچھا کریں، بھائی مرزا صاحب یہ جو آپ نے جھوٹ بولا ہے کیوں بولا ہے، آخر کیا مجبوری بن گئی، اجماع کا دعویٰ کیوں کر دیا آپ نے؟ وہ اجماع کا دعویٰ محدثین کرتے ہیں، بڑے بڑے وسیع الاطلاع جو ہوتے ہیں وہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان سے بھی کوئی بات رہ جاتی ہے جو اختلاف والی ہے، تو بعد والے ان سے بھی اختلاف کر لیتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ دلیل آ گئی ہے کہ اس معاملے میں اتفاق نہیں تھا۔ مرزا صاحب آپ بالکل کورے ہیں، آپ عربی کا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے اجماع کا دعویٰ کر دیا جھوٹ بولتے ہوئے بیٹھے بیٹھے، اور کہہ دیا کہ اس پر اجماع ہے کہ ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اس بارے میں جتنی بھی روایات، پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں اس حوالے سے روایات ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف ابن ابی شیبہ میں 30709 نمبر روایت ہے، 30709 نمبر، اس میں یہ ہے کہ قیس بن سعد نے محمد بن ابی بکر کو پہلے ہی بتایا تھا اس کی زندگی میں کہ تم ایسے ایسے کرو، کیونکہ پہلے یہ گورنر تھے، اس روایت کے مطابق قیس بن سعد وہاں کے گورنر تھے، بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا۔ تو قیس بن سعد نے کہا محمد بن ابی بکر میری بات مانو، اگر تم میری بات نہیں مانو گے، جس طرح میں بتاتا ہوں پلاننگ آپ کو، اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو تمہیں گدھے کی کھال میں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ محمد بن سیرین اس روایت کو بیان کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور انہوں نے پایا ہی نہیں، محمد بن سیرین کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں ہے، تو جب ان کے دور کے بندے ہی نہیں ہیں، ان سے سماع ہی نہیں ہے، تو پھر یہ بات کس نے انہیں بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ نے قیس بن سعد کو بھیجا تھا، پھر ان کو معزول کیا، پھر محمد بن ابی بکر کو بھیجا، اور پھر قیس بن سعد نے یہ باتیں کی؟ یہ ساری کی ساری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کی باتیں ہیں جو کہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پایا، تو منقطع روایت ہے۔ اسی طرح جتنی بھی روایتیں ہیں اس بارے میں امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا المحلہ میں کہ ابن سیرین لم یسمع من علی کلمۃ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ایک لفظ بھی انہوں نے ابن سیرین نے نہیں سنا، یعنی یہ اس دور میں سماع نہیں کرتے تھے، ان کی عمر یہ نہیں تھی کہ وہ سماع کرتے، یا ان کا علاقہ وہ نہیں تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جہاں رہتے تھے وہاں، یعنی سماع لکھا ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے۔ تو یہ باتیں پھر انہوں نے کہاں سے سنی؟ ظاہر ہے کسی اور واسطے سے سنی ہوں گی، وہ واسطہ کون سا ہے؟ یہ روایت منقطع ہے۔ اسی طرح جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی طبقات ابن سعد کی وہ روایت جو ہم نے کہا تھا نا، ہم آگے اس کو تفصیل سے پیش کریں گے، تو اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ فَأُخِذَ فَجُعِلَ فِي جَوْفِهِ حِمَارٍ ثُمَّ أُحْرِقَ عَلَيْهِ، کہ محمد بن ابی بکر کو پکڑا گیا اور گدھے کی کھال میں ڈالا گیا، گدھے کے پیٹ میں ڈالا گیا، پھر اس کو جلا دیا گیا۔ یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، لیکن یہ بھی منقطع ہے کہ حسن بصری، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مدلس ہیں، حسن بصری مدلس ہیں، یہاں انہوں نے سماع کی یا مشاہدے کی صراحت نہیں کی۔ اگر وہ کہتے کہ میں نے دیکھا کہ محمد بن ابی بکر کو ایسے کیا گیا، پھر تو ان کی بات ہوتی، ہم قابل قبول ہوتی، یا وہ کہتے کہ مجھے فلاں نے بتایا، میں نے فلاں کو سنا جس نے وہ مشاہدہ کیا تھا یا وہ موقع دیکھا تھا، تو تب بھی ان کی بات مانی جاتی۔ تو امام حسن بصری نے بھی سنی سنائی بات کی ہے، کس نے انہیں سنائی ہے اس بات کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو محمد بن ابی بکر کے بارے میں امام حسن بصری کا فاسق کہنا تو ثابت ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ان کے شاگرد نے بتایا کہ ہمیں جب بھی ذکر کرتے امام حسن بصری
محمد بن ابی بکر کا تو ان کو فاسق کہہ کر پکارتے تھے، کبھی ان کا نام نہیں لیتے تھے، یہ تو ثابت ہے، لیکن ان کا گدھے کی کھال میں ڈال کے یا گدھے کے پیٹ میں ڈال کے جلایا جانا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس میں جتنی بھی روایتیں اس حوالے سے کوئی بھی روایت گدھے کی کھال میں ڈال کر ان کو جلانا نہیں ہے۔ جو روایتیں ہوئے کسی میں ہے کہ ان کو ڈالا گیا، یہ یہاں بھی تضاد ہے، اور پھر ان کے قتل کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے۔ ان کو مارکہ میں لڑائی کے دوران قتل کر دیا گیا، یہ بھی قول ہے۔ ان کو لڑائی کے بعد قید کی حالت میں قتل کر دیا گیا، یہ بھی قول ہے۔ اور ان کو گدھے کی کھال میں وہ خود داخل ہوئے، اوپر سے ان کو جلا دیا گیا، یہ بھی ایک قول ہے۔ اور چوتھا قول یہ بھی ہے کہ وہ ان کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈالا گیا اور اوپر سے جلایا گیا، یہ بھی قول ہے۔ اور ثابت ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان کے قتل کی کیفیت ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا مرزا صاحب یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا اجماع کے نام پر، لہٰذا اللہ کے لیے آپ توبہ کریں، ایسے جھوٹ امت سے نہ بولیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اس دنیا سے آپ نے چلے جانا ہے، آخرکار ایک نہ ایک دن سب نے ہی چلے جانا ہے۔ مرزا صاحب آپ نے بھی چلے جانا ہے، اللہ کے دربار میں آپ پیش ہوں گے، اللہ کو کیا جواب دوں، کیا جواب دیں؟ ہم تو ہر بات میں الحمدللہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے اللہ کے ہاں اس بات کا جواب دینا ہے، ہمیں پوچھا جانا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی تھی۔ اس لیے ہم پرکھ کر اس کو ریسرچ کر کے مکمل تحقیق کر کے انصاف کے ساتھ جو بات سامنے آتی ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی چیز میں کوئی شبہ ہوتا ہے تو دیکھ لیں، ہم نے 3 دن ڈیلے نہیں کر دیا، سوموار کو یہ جو سیشن ہونا تھا، لیکن ہم نے اس کو 3 دن ڈیلے کر کے آج جمعرات کو کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک روایت، اس کی تحقیق، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے اصولوں کے مطابق وہ روایت ضعیف ہوتی ہے اور ہم اس کو صحیح کہہ کے امت کے سامنے پیش کر دیں، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تحقیق مکمل نہیں تو ہم کیوں لوگوں کے سامنے ایسی بات کریں؟ مرزا صاحب جب آپ نے تاریخ کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہیں تو جھوٹ بول کر اجماع کا دعویٰ کیوں کر دیا جھوٹا، جو کہ اب الحمدللہ محدثین کی زبانی جھوٹا ثابت ہو گیا، اور یہ سارے حوالے امت کے سامنے بھی ہیں، لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ کتنا علمی کتابی ہیں اور کتنے آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا، مرزا صاحب جب بھی کوئی جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا، جس چیز کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا صحیح الاسناد، تو اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ اور مرزا صاحب اگر ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں کیا لکھا ہے وہ بھی ہم بتا چکے ہیں، جھوٹ ان کا پکڑا گیا، ساری کتابوں میں یہ لکھا ہی نہیں ہے جو مرزا صاحب نے بتایا، بلکہ ساری کتابوں میں کچھ اور بھی لکھا ہے جس کو مرزا صاحب ہڑپ کر گئے ہیں۔ لیکن اگر ساری کتابوں میں بالفرض لکھا بھی ہو، مثال کے طور پر تاریخ کی جتنی مشہور کتابیں ان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہو، تو کیا وہ سچا ثابت ہو جائے گا؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی مرزا صاحب۔ نہ آپ کو اجماع کا پتہ ہے، نہ آپ کو تواتر عملی کا پتہ ہے۔ اجماع تب ہوتا جب ساری امت بیک زبان، کوئی بھی اختلاف کرنے والا نہ ہوتا، صرف نقل کرنے پر نہیں بلکہ سارے کہتے کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا ہے، سب کو یقین ہوتا ہے اس بات پر کہ محمد بن ابی بکر کی لاش وہ جلائی گئی ہے گدھے کی کھال میں ڈال کر، تب تو اس کو آپ اجماع کہہ سکتے تھے۔ یعنی اس دور سے لے کر، صحابہ سے لے کر، تابعین سے لے کر، تبع تابعین سے لے کر، ائمہ دین سے لے کر، ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا، یہ یقین رکھتا کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کو جلایا گیا تھا، تب تو ہوتا یہ تواتر یا یہ اجماع۔ اب دیکھیں صحابہ میں سے کس نے کہا ہے یہ کہ اس کی کھال کو اس کو گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا گیا؟ کسی نے نہیں کہا، حالانکہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے اس دور میں۔ تابعین میں سے امام حسن بصری نے کہا ہے، لیکن ان کا سماع و لقاء نہیں ہے۔ اور پھر آگے اقوال دیکھ لیں، مورخین کے مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے ایسے قتل ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوا، 4 5 اقوال ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا ساری کتابوں میں لکھا ہے، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ساری کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ نور الدین زنگی کا ایک واقعہ آپ نے بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا سب لوگوں نے، زبان زد عام ہے، کسی کتاب کو اٹھا لیں آپ جو اس دور کی تاریخ کو بیان کرتی ہے، نور الدین زنگی کی تاریخ بیان کرتی ہے، اس میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ شاید ہی کوئی کتاب ہو جو اس سے خالی ہو، سب نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب مرزا صاحب نے اس واقعے کا انکار کرنا تھا، ہم بھی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، یہاں تک ہم اتفاق کرتے ہیں مرزا صاحب سے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ مرزا صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ شیخ زبیر علی زہیر رحمۃ اللہ علیہ گئے، یعنی ایک
بیان کر گئے، وہاں سے پڑھ کر مرزا صاحب نے چوری کر کے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کر دی کہ نور الدین زنگی کا واقعہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن ان کو یہ بات یہاں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ساری کتابوں کی بات ہے تو ساری کتابوں میں تو آپ کو پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں جو ہیں جو نور الدین زنگی کے حالات کو ڈسکس کرتی ہیں سب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے باوجود مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ نور الدین زنگی کی زندگی کا واقعہ لکھا تھا کہ یہودی آپ کی قبر مبارک سے جسم مبارک چوری کرنے لگے تھے، توبہ توبہ، شرم نہیں آتی انہیں، یعنی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ انہوں نے سرنگ کھود لی، پھر وہاں سیسا پگھلا کر ڈال دیا۔ نور الدین زنگی کا یہ واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ ہے الوفاء شیخ سمودی کی، 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ نور الدین زنگی سے لے کر ان تک 500 سال کا فرق ہے، وہ 500 سال پرانی بات کر رہے ہیں، کوئی سند بیان نہیں کر رہے، تو کہاں سے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ میں یہاں ایک واقعہ گھڑ کر بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا، تو آپ کہیں گے کہ سند کیا ہے؟ امام بخاری نے بھی 200 سال بعد حدیث کی کتاب لکھی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ سند ہونا اس کی، ہم کوئی داڑھی پگڑی ناپیں گے ان کی؟ امام مسلم مقدمے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں 100 تابعین ایسے تھے جن کے بارے میں مشہور تھا وہ بڑے نیک ہیں، لیکن حدیث ان سے نہیں لی جاتی، وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے تھے۔ یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے۔ یعنی مرزا صاحب کا دل ایکسیپٹیبل بنا لیں، مرزا صاحب کا دل چاہے تو اس کو ایکسیپٹیبل نہ مانیں۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا؟ مرزا صاحب کی انا پرستی ہے، مرزا صاحب کی سوچ اور فکر نے یہ فیصلہ کرنا کون سا واقعہ صحیح ہے کون سا نہیں۔ یہاں انہوں نے اس عبارت میں بھی بڑے جھوٹ بولے ہیں، یہاں ہم اس کی تفصیل نہیں کر رہے، کتاب کا نام بھی غلط لیا ہے، وفاء الوفاء کو کہتے ہیں الوفاء، حالانکہ یہ عربی قواعد کے اعتبار سے ہی غلط ہے، یہ جہالت کی دلیل ہے۔ اور پھر سمودی اور واقعے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، یہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، 500 سال کا فاصلہ نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے علامہ سمودی نے اس واقعے کو نقل کیا، یہ بھی جھوٹ ہے، اس سے پہلے بھی علماء نے نقل کیا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک مرزا صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں، لیکن پیمانہ تو ایک رکھے نا مرزا صاحب۔ اگر بہت ساری کتابوں میں ذکر ہونا دلیل ہے تو نور الدین زنگی کا واقعہ تو بہت ساری کتابوں میں ہے، جن کتابوں میں آپ نور الدین زنگی کے حالات پڑھیں گے تقریباً سب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ جتنی کتابوں سے گدے میں کی کھال میں ڈال کر یا پیٹ میں ڈال کر جلانے کا واقعہ آپ کو ملے گا نا مرزا صاحب، وہ بھی اختلاف کے ساتھ، اس سے زیادہ کتابوں میں نور الدین زنگی کا واقعہ مل جائے گا، وہ بھی اتفاق کے ساتھ، کسی نے اختلاف نہیں کیا اس کے بارے میں، لیکن پھر بھی آپ اس کو کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب سند کا مطالبہ نور الدین زنگی کے واقعے میں آپ کر رہے ہیں، تو یہ گدے کی کھال میں ڈال کر جلانے کے واقعے میں آپ سند کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیلنا ہے جھوٹ بول بول کے، لہٰذا یہ مرزا صاحب آپ کا سراسر جھوٹ ہے، اور یہ آپ کی ایک منافقت اور دوغلی پالیسی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورج پلٹا دیا یہ واقعہ ہے، یا مولود کعبہ ہونے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی کتنی کتابوں میں ہے۔ ابھی وہ جو ہمارے ہیں بریلوی مناظر صاحب، حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ 70 کتابوں میں ہے، میں اس کے حوالے پیش کر سکتا ہوں۔ 70 تو بڑی کتابیں ہیں نا مرزا صاحب، آپ تو چند کتابوں سے یہ نکال کے دکھائیں گے، 10 12 15 کتابوں سے یہ، وہ کہتے ہیں میں 70 کتابوں سے نکال کے دکھا سکتا ہوں یہ واقعات، لیکن آپ ان واقعات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں جھوٹے واقعات ہیں۔ لیکن وہی اسی طرح کا جھوٹا واقعہ انتہائی اختلاف کے ساتھ، یعنی ان کتابوں کے اندر بھی اس کے الٹ لکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کو قبول ہے اور وہ اجماع ہے، اور ادھر جو بالاتفاق سب نے لکھا اور اس میں اختلاف نہیں کیا لیکن اس کی سند نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب یہ منافقت آپ چھوڑ دیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ورنہ ساری کتابوں میں اور بہت کچھ لکھا ہوا، وہ سارا کا سارا آپ کے گلے میں پڑ جائے گا تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے پھر۔ اس لیے جو جھوٹ ہے، جو ضعیف ہے، جو منکر ہے، اس کو اسی طرح مان لیں، اجماع کے جھوٹے دعوے نہ کریں، نہ کبھی یہ دلیل آئندہ پیش کریں کہ ساری کتابوں میں لکھا ہے۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں بہت کچھ اور لکھا ہے، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ساری کتابوں میں وہ لکھا ہے، انہی کتابوں میں اس کو الٹ بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو لوگوں کو آپ نے نہیں بتایا، آپ نے تو اجماع کر دیا کہ بس اس بات پہ اجماع ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم پر آپ نے جھوٹ بولا ہے اور اس میں مانوی تحریف کی ہے۔ صحیح مسلم پر جھوٹ کیسے بولا ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں اسی جھوٹی کہانی، یہ جو جھوٹی کہانی بیان کی نا کہ ان کو قتل کیا گیا اور گدھے کی لاش میں ڈالا گیا اور جلایا گیا،
اور اس پر اجماع کا ڈھونگ مرزا صاحب نے رچا لیا۔ اسی کہانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں صحیح مسلم سے، کہتے ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم 4722 میں اشارتاً یہی بات ہے، کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی اشارتاً یہ بات ذکر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں جو 4722 نمبر روایت بتائی ہے، مرزا صاحب کا کوئی معتقد یہاں سے صحیح مسلم نکالے اور دیکھے کیا اس میں گدھے میں لاش ڈالنا اور اس کو جلانا کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب نے جھوٹ بول دیا نا۔ اب جو اندھے مقلدین ہیں وہ تو کبھی بھی کتاب کھول کے دیکھیں گے نہیں، ان کے لیے ان کے امام صاحب نے کہہ دیا۔ اب تو انجینئر صاحب ہی امام بن گیا نا، لوگ ان کو بھی، ایک جاہل کو امام۔ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے نا کہ قیامت کے قریب جو ہے نا جہالت عام ہو جائے گی، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا پیر مرشد امام بنا لیں گے۔ تو وہ حدیث ثابت ہو گئی الحمدللہ، یعنی حدیث صحیح تو تھی شروع سے ہی، ہمارے نزدیک بھی، یعنی ہمیں عین الیقین ہو گیا کہ ایسے لوگ اس دور میں موجود ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو اب وہ نہیں دیکھیں گے، وہ اندھے مقلد ہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتاب نہیں کھول کے دیکھیں گے۔ بھی کتاب صحیح مسلم میں انہوں نے کہا اشارتاً یہ واقعہ ہے، تو کیا اس میں کوئی گدھے میں لاش ڈالنے کا کوئی اشارہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ معنوی تعریف بھی کر دی انہوں نے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر ہوا مصر کے ایک حکمران کا، یہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ مذکور ہے کہ مصر سے ایک شخص آیا۔ اب یہ حدیث آپ خود اپنی کتابوں سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں، 4722 نمبر سند نمبر ہے۔ جب وہ شخص آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تمہارا حکمران کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارا حکمران بڑا اچھا ہے، ہم میں سے کسی شخص کا گھوڑا مر جاتا ہے اس کو گھوڑا دیتا ہے، کسی شخص کا نان نفقہ ختم ہو جاتا ہے اس کو نان نفقہ دیتا ہے، کسی شخص کا غلام مر جاتا ہے اس کو غلام دے دیتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگرچہ اس شخص نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، لیکن میں اپنے بھائی کے اس کے ہاتھوں قتل ہونے کی وجہ سے یہ حدیث نہیں چھپاؤں گی، یہ حدیث ضرور سناؤں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری امت میں سے جو شخص میری امت کے لوگوں کا حکمران بنے، پھر ان پر وہ سختی کرے تم اور اس پر سختی کر دو، تم اے اللہ تو اس پر سختی کر دے، اور میری امت کا جو والی بنے حکمران بنے اور ان پر نرمی کرے اور رحمت کرے، اے اللہ تو ان پر رحمت فرما دے، تو اس شخص پر رحمت فرما، اس شخص پر نرمی فرما۔ یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی، یعنی اس حکمران کی فضیلت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایسے حکمران اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہیں جو اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بالکل یہی لکھا، انہ ینبغی ان یذکر فضل اہل الفضل ولا یمتنع منہ لسبب عداوۃ ونحوہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن میں اس وجہ سے اس کی فضیلت کا اقرار ضرور کروں گی، اس نے جو اچھا کام کیا اس کو بیان ضرور کروں گی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ اس کا سلوک کیسا رعایا کا ساتھ، تم نے بتایا ہے کہ بہت اچھا سلوک ہے، بہت نرم سلوک ہے رعایا کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس کے حق میں ہے کہ ایسا شخص جو ہے اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ نرمی کرے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حکمران کی فضیلت بیان کی ہے، اور انہوں نے مرزا صاحب نے جھوٹ بول کر معنوی تعریف کر کے اس کو الٹ بنا دیا۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کے پاس مصر سے ایک شخص آیا، انہوں نے پوچھا مصر کے حکمران کی کیا حالت ہے؟ اب آگے دیکھیں الفاظ کیا ہیں ان کے، اور ہم آگے بتانے والے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ۔ تو پہلے بھی ہم نے بتایا کہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، ان کو صحابی بنا کر ان کی فضیلت بڑھانے کی کوشش میں ہیں، جو کہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر آسمان پہ لے جانے کی کوشش میں ہے۔ اور جو صحابی رسول ہے، یعنی جس کے صحابی رسول ہونے میں اختلاف نہیں ہے، معاویہ بن حدیج، یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نہیں، وہ الگ صحابی ہیں، یہ معاویہ بن حدیج اور صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ معاویہ بن حدیج اچھے حکمران تھے، جب اچھے حکمران تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو حدیث بیان کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنے۔ یہ کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا دار بادشاہ اپنے چمچوں کو نوازتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ ہمارا حکمران تو بہت اچھا ہے، خرچہ پانی ختم ہو جائے تو خرچہ پانی دیتا ہے، گھوڑا مر جائے تو گھوڑا دیتا ہے، غلام مر جائے تو غلام دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چمچہ تھا اس حکمران، نعوذ باللہ، یعنی حدیث کا جو راوی ہے سکہ، اس کو کہتا ہے یہ چمچہ تھا بادشاہ کا۔ تو بادشاہوں کے چمچوں سے تم روایتیں قبول کرتے ہو ظالموں، تمہارا دین ایمان کیا ہے؟ اندازہ کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو شاگرد ہے، تابعی ہے، سکہ ہے، اس کا بیان بالکل قابل قبول ہے، تبھی تو صحیح مسلم میں آیا پڑا نا، اس کو کہتے ہیں یہ بادشاہوں کے چمچے ہیں۔ بھی بادشاہوں کے چمچے جو ہوتے ہیں وہ تو بادشاہوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بادشاہوں کے لیے خیانتیں کرتے ہیں، بادشاہوں کے لیے، تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کے چمچے ہیں۔ انہی سے روایتیں لے رہے ہیں، بادشاہوں کے چمچوں سے روایتیں لیتے ہو تم، شرم نہیں آتی آپ کو؟ تمہارا یہ دین ایمان ہے؟ یعنی کیا کیا بات مرزا صاحب کی بیان کی جائے۔ ہم ان کے سامعین سے یہی درخواست کریں گے، اللہ کے لیے کچھ ہوش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوکرے کا لفظ بول دیا انہوں نے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ یہ چھوکرا ہے، حالانکہ یہودیوں نے قطعاً نہیں کہا کبھی چھوکرا، اور پھر اس پر ڈٹ گئے مرزا صاحب، کہتے ہیں کہ یہ تو اچھا لفظ ہے، یہ تو عزت کے لیے بولا جاتا۔ مرزا صاحب چلیں یہ بات تو چلتے چلتے آ گئی، میں اس کو ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن چلیں اب آ گئی ہے، تو اگر آپ کو کوئی کہے چھوکرا، یہ جہلم کا چھوکرا ایسے کرتا ہے، تو آپ کو پسند آئے گا؟ اچھا لفظ ہے نا، آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ تو اچھا ہے ہمارے مول معاشرے میں، تو آپ کو چھوکرا کہا جائے، پھر جہلم کا چھوکرا ایسے کہتا ہے، پھر آپ کو غصہ تو نہیں کرنا چاہیے اس پر، اور پھر آپ کے والد صاحب کو کوئی چھوکرا کہے، کیونکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے ایسے کہا، ظاہر ہے یہودی مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ باتیں چیتیں جو بھی ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال جو آپ کے وہ مکی ہیں، 53 سال عمر تو ہجرت تک ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد پھر کچھ سال بعد یعنی 56 55 56 60 سال کی عمر تھی، یعنی آپ کے والد صاحب کی عمر تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ چھوکرا اس عمر میں بھی کہنا جو ہے وہ عزت کی علامت ہے، تو آپ کے والد صاحب کو کوئی اگر کہے کہ چھوکرا ہے، نعوذ باللہ، ہم اگلی بات نہیں کرتے آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں، ہمارے نزدیک تو قابل احترام ہے، ہم تو نعوذ باللہ آپ کے ساتھ کبھی ایسی کوئی روڈ لینگویج نہیں یوز کرتے، آپ کے بارے میں کوئی ایسی توہین امیز گفتگو نہیں کرتے، آپ کے والدین کے بارے میں کیوں، صرف ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی جتنی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر تھی جس میں آپ ان کو چھوکرے کا لقب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، یہ قابل عزت لفظ ہے، یہ تو عزت والا لفظ ہے، تو اس میں کون سا برا کیا میں نے بول کر۔ تو مرزا صاحب یہ لفظ اگر آپ کے والد صاحب یا والدہ صاحبہ کے لیے بولا جائے تو کتنا معیوب ہوگا اور آپ کو کتنا برا لگے گا، آپ کے اپنے بارے میں بولا جائے تب بھی برا لگے گا، کیوں آپ ایک غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ، جن کی فضیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہی، اس کو الٹا پلٹا کے نعوذ باللہ اس کو الٹا کر دیا۔ کہتے ہیں اماں عائشہ نے کہا تم نے جو میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے اس پارٹی نے، یہ بات مجھے نہیں روکے گی کہ میں تمہیں حدیث سناؤں۔ آگے کہتے وہ کہنا یہ چاہتی تھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بدلہ لے کر دے گا۔ دیکھیں صحیح مسلم میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حکمران کی کوئی مذمت کی ہو، یا اس حکمران کو ظالم کہا ہو، یا اس حکمران سے بدلہ لینے کی بات کی ہو کہ اللہ ہی ہمیں بدلہ لے کر دے گا۔ یہ جھوٹ ہے مرزا صاحب کا جو انہوں نے اس حدیث میں تعریف کرتے ہوئے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہم یہ بات آگے یہ روایت انشاءاللہ وہ ہم سند کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں طبرانی کبیر کی، کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بد دعا کر رہی ہیں اپنے اس بھائی کے لیے کہ میرا بھائی جو محمد بن ابی بکر ہے اللہ رب العزت اسے تباہ کرے، اس کے جرم کی سزا اس کو دے اللہ رب العزت۔ وہ جرم کیا تھا اس کا بھی ہم آگے بیان کرنے والے ہیں مرزا صاحب۔ اس لیے مرزا صاحب یہ جھوٹ نہ بولیں، آپ صحیح مسلم کو بھی آپ نے معاف نہیں کیا، یہ حدیث جو کہ اس حکمران کی فضیلت بتا رہی تھی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے، دیگر شارحین حدیث بھی یہ سمجھتے ہیں، جو عربی سمجھنے والے ائمہ دین وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو جاہل ہے عربی سے، جس کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا عربی کا، ایک لفظ بولنا نہیں آتا صحیح طرح سے، پروننسیشن اس کی نہیں کرنی آتی، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیسی کیسی وہ یعنی کر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ وہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہر ایک لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ مثال آپ کے سامنے ذکر کریں گے، چلیں یہاں بھی ایک آدھ مثال آپ کو ہم دکھا دیں گے انشاءاللہ۔
تو آگے کہتے ہیں سیدہ نے کہا مجھے یہی شکایت تھی جو میں نے کر دی اور مجھے کوئی شکایت نہیں. یعنی صریحاً جھوٹ ہے. مرزا صاحب کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہاں کہا کہ مجھے یہی شکایت تھی؟ یا کہیں ایک لفظ دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مجھے شکایت ہے معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے قتل کیا، مجھے ان سے شکایت ہے، یا یہ حدیث میں اس کے خلاف پیش کر رہی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کے الٹ تھا. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے، لیکن میرا بھائی قتل ہوا ہے تو اس وجہ سے میں اس کی فضیلت نہیں چھپاؤں گی. فضیلت تو بیان ہونی چاہیے، جس کا کوئی حق بنتا ہے اس کو دینا چاہیے، چاہے ہمارے ساتھ اس کا کیسا بھی تعلق ہو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو جس پر فٹ ہوتی ہے میں تو کروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود تو بد دعائیں کر رہی ہیں اس بھائی کے لیے، محمد بن ابی بکر کے لیے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس سے کہیں کہ میں اللہ مجھے بدلہ لے کر دے گا؟ ادھر وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ اس سے بدلہ لے، تو میرے بھائی محمد بن ابی بکر سے اس جرم کا بدلہ لے. اور ادھر جھوٹ بول کر صحیح مسلم میں خیانت کر کے آپ یہ داخل کرنا چاہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ تو معاویہ بن حدیج سے محمد بن ابی بکر کا بدلہ لے کر دے. یعنی بالکل الٹ، بالکل جھوٹ. آگے جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا. مرزا صاحب یہ بتانے کی کوشش میں ہیں اشارتاً کنایتاً کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا. حالانکہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں، قطعاً ثابت نہیں ہے. محمد بن ابی بکر کو کس نے قتل کیا؟ نام آپ کے سامنے آ چکا ہے، معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ، اور یہ صحابی رسول ہیں. صحیح مسلم میں ان کا نام ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم میں کیا ہے؟ رجل من اہل مصر. یہ جو شخص آیا تھا نا مصر میں سے ایک شخص آیا، یہ عبد الرحمن بن شماسہ. انہوں نے پوچھا کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم ھذی، اس غزوے میں تمہارا جو سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا، جو حکمران تھا، جو امیر تھا، وہ کیسا تھا؟ تو یہاں اس کا ذکر نہیں، نام کا ذکر نہیں ہے کہ وہ صاحب یعنی حکمران، لیڈر، کمانڈر، امیر کون تھا. لیکن مستخرج ابی عوانہ میں یہی روایت امام ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالی لے کر آئے تو اس میں الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا. یہ مستخرج ابی عوانہ میں 7025 نمبر حدیث ہے، 705 نمبر. تو میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میں مصر سے ہوں. انہوں نے کہا کہ کیف وجدتم ابن حدیج فی غزاتکم ھذی، اس غزوے میں تم نے اپنے امیر، کمانڈر، سپہ سالار معاویہ بن حدیج کو کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وجدناہ خیر امیر. مرزا صاحب آپ کا جھوٹ پکڑا گیا نا، پیچھے جو خیانت کی آپ نے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بہترین امیر پایا ہے. تو اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے بھائی کو اس نے قتل کیا ہے تو میں اس وجہ سے اس کی فضیلت نہیں چھپاؤں گی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے اللہ جو شخص میری امت کے معاملات کا والی بنے یعنی حکمران بنے، امیر بنے، فرافق بہم فرفق بہ، پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کر، اور جو سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کر. تو معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل المعجم الکبیر طبرانی میں 1044 نمبر حدیث ہے. اس میں معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی سنی ہوئی ہیں اور وہ حدیث بیان بھی کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. تو ایک صحابی ہے جو ثابت شدہ صحابی ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے والا اور آگے بیان کرنے والا صحابی ہے. اس کے خلاف محمد بن ابی بکر کو کھڑا کر رہے ہیں کہ اور اس کی فضیلت بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ صحابی بھی کہیں تو ٹھیک ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا حشر اس کے ساتھ کرے. اور جو صحابی رسول ہے بالاتفاق امت کا فیصلہ ہے کہ صحابی رسول افضل ہے بعد والوں سے. محمد بن ابی بکر لاکھوں ہونا معاویہ بن حدیج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحابیت کے شرف کا مقابلہ ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر سکتی. ان کے خلاف یعنی ظاہرہ قتل کرنے والے کے خلاف ہی بول رہے ہیں نا، چاہے انہوں نے جہالت کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو قاتل سمجھ لیا نا، یہ تو معاویہ بن حدیج ہیں رضی اللہ عنہ.
تو یہ بات بھی صاف ہوگی کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یہ قاتل نہیں ہیں محمد بن ابی بکر کے، نہ کہیں ثابت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حکم دیا ہو کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کرو۔ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے، یہ صحیح مسلم سے اور مستخرج ابی عوانہ سے ثابت ہے، اور قتل کیوں کیا ہے وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ کیوں قتل ہوا محمد بن ابی بکر، کیا جرم تھا، کس وجہ سے قتل ہوا۔ تو یہاں تک کتنی کتنے جھوٹ اور کتنی خیانتیں مرزا صاحب کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو کہ مرزا صاحب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنی غلطی کو کبھی تسلیم کریں اور امت کو بتائیں کہ میں نے یہاں سے یہ غلط بیان کر دیا، یہ میں نے لا علمی کی بنا پر کر دیا۔ ہم نہیں کہتے چلو یہ نہ کہیں میں نے جھوٹ بولا، یہ کہیں مجھے علم نہیں تھا، چلیں علم بیان کر دیں مجھے علم نہیں تھا، یہ غلطی ہوگی مجھ سے۔ کبھی کوئی ایک تو انصاف پسندی کی یا حق پرستی کی کوئی مثال تو لے کر آئیں، ایک بھی نہیں پیش کر سکتے۔ کتنے ہزاروں سوالات ان کے ذمے ہمارے ہو چکے ہیں، سینکڑوں کلپس ہیں، 500 کے اوپر ہو چکے ہیں ویڈیو کلپس جو صرف مرزا صاحب کے حوالے سے ہیں، اور ان کو خطاب کیا گیا، ان کو مخاطب کیا گیا، ان کو بتایا گیا یہ دیکھیں یہاں آپ نے جھوٹ بول دیا، یہاں خیانت کر دی، یہاں تعریف کر دی، یہاں جہالت مار دی۔ لیکن کمال ہے، مجال ہے کہ ایک بھی بات کا جواب آیا ہو۔ ایک جواب انہوں نے زندگی میں دینے کی کوشش کی، وہ بھی جھوٹ بول کر، وہ بھی ہم نے الحمدللہ بتایا کہ لوگوں کے سامنے بات آ گئی کہ انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس میں جھوٹ بولنا پڑا ان کو بنی۔ تو اس لیے محمد بن ابی بکر کے قتل کے بارے میں انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ ناحق قتل ہوا اور وہ بڑا نیک بندہ تھا اور جناب ظلمن کر دیا اور یہ کر دیا، اور بنو امیہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو درمیان میں گھسیڑنے کی کوشش کی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کا جرم کیا تھا۔ محمد بن ابی بکر کو ایک صحابی رسول معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے کیوں قتل کر دیا، کیا وجہ بنی، آخر کیوں قتل ہو گیا؟ تو وجہ کیا تھی، ذرا دل تھام کے آپ نے سننا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جن باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان باغیوں میں محمد بن ابی بکر شامل تھے، اور یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتائی، ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور یہ اہل سنت نے جو دعویٰ کیا الحمدللہ آج تک اس دعوے کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ روافض یہ پروپیگنڈا جھوٹا کرتے ہیں کہ صحابہ شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں، اور مرزا صاحب بھی یہی جھوٹ دہراتے ہیں کہ صحابہ کرام شامل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں اور ان کو قتل کرنے میں۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اور یہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ اور دیگر مورخین اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور الحمدللہ اس دعوے کو قیامت تک نہیں توڑا جا سکتا۔ کسی ایک صحابی کا بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت میں نکلنے اور انہیں قتل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ اس وقت ہوش آواز کی عمر ہی نہیں تھی، اسی 2-2.5 سال میں کون سی ہوش آواز ہوتی، کوئی پہچانے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ تو جو کم از کم عمر جو بتائی گئی ہے وہ 4.5-5 سال عمر ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بندہ کب کسی حدیث کو یاد رکھ سکتا ہے، تو تقریباً 5 سال عمر تھی ایک صحابی کی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کی وہ ادا اس کو یاد رہ گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی استدلال کیا اور دیگر علماء نے بھی کہ یہ کم از کم عمر ہے، اس سے کم عمر میں بچے کو ہوش آواز نہیں ہوتی اور وہ باتوں کو یاد نہیں رکھ سکتا تاکہ بعد میں بیان کرے۔ تو اس لیے محمد بن ابی بکر کو صحابی تو کسی طرح کہا ہی نہیں جا سکتا، تو لہٰذا صحابہ میں سے کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث نہیں تھا۔ البتہ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے 133 نمبر، آپ خود جائیں کتابیں اٹھائیں۔ حدثنا الفضل بن الحباب ابو خلیفہ تھا قال حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حزم یا حزم عن ابی الاسود قال سمعت طلق بن خشاف، یہاں طبرانی کے نسخوں میں طلیق بن خشاف لکھا ہوا جو کہ غلطی ہے، طلق بن خشاف ہیں۔ یقول ابو الاسود کہتے ہیں میں نے طلق بن خشاف سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ وفدنا الی المدینہ لننظر فیما قتل عثمان، ہم مدینے میں گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہیں کیوں شہید کر دیا گیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا گیا۔ فلما قدیمنا،
جب ہم مدینہ آئے تو مر منا بعض الی علی و بعض الی الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما و بعض الی امہات المومنین رضی اللہ عنہن، ہم بکھر گئے وہاں آ کر، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے پوچھنے کے لیے، کچھ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس، کچھ امہات المومنین کی طرف چلے گئے۔ فانطلقت، میں گیا، حتی اتیت عائشہ، یہاں تک کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گیا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، معاملہ کیا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا۔ فسلمت علیہا فردت السلام، میں نے انہیں سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے پوچھا کون ہے، ظاہر پردے کے پیچھے سے پوچھنا تھا نا، پردے کے پیچھے سے سوال کرتے تھے لوگ۔ پوچھا کون ہے، انہوں نے بتایا میں بصرہ میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا بصرہ میں سے کون، کس قبیلے سے، انہوں نے بتایا اپنا قبیلہ، پھر اس قبیلے میں سے کس خاندان سے، بتایا فلاں خاندان، پھر کس گھرانے سے ہیں، پھر بتایا کہ میرا یہ گھرانہ ہے۔ پھر یہ پوچھا انہوں نے کہ ام المومنین مجھے یہ بتائیے کہ فیما قتل عثمان امیر المومنین رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین، کیوں قتل ہو گئے، کیوں قتل کر دیا گیا۔ قالت قتل واللہ مظلوما، اللہ کی قسم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ظلماً شہید ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ لعن اللہ قتلتہ، اللہ اس کے قاتلوں پر، سیدنا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، محمد بن ابی بکر کی بہن ہیں، کہتی ہیں اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت کرے، اور آگے الفاظ کے اقاد اللہ ابن ابی بکر بھی، اللہ میرے بھائی محمد بن ابی بکر سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے۔ اس ظالم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا ہے، سب سے پہلے جس کا نام لیا اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کا۔ یہ ہوتا ہے انصاف مرزا صاحب، یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا جو وہ مثال دیتے ہیں نا آپ کے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، اس کو آپ غلط جو ہے نا استعمال کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو مجرم بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جھوٹے الزام لگا کر۔ اصل انصاف یہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے، اپنا بھائی ہے محمد بن ابی بکر، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ آیا ہے، ان کی شہادت میں ملوث تھا، تو کہا کہ سب سے پہلے اسی کا نام لیا۔ آگے بھی آ رہا ہے، اشتر نخی کا، کوفی کا بھی آ رہا ہے ذکر، تو سب سے پہلے اقاد اللہ ابن ابی بکر بھی، اللہ رب العزت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ محمد بن ابی بکر سے لے، میرے بھائی سے اللہ رب العزت بدلہ لے۔ یہ بد دعا ہے، پیچھے بد دعا کی کہ اللہ سیدنا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرے، اور سب سے پہلے اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کا نام لیا، ان کو بد دعا دی۔ اس کے بعد آیون جو بنو تمیم سے تھا اس کو بد دعا دی، اس کے بعد بنو بدیل کے دو لوگ تھے ان کے خلاف بد دعا کی، اس کے بعد فرمایا وساق اللہ الی الاشتر سہما من سہامہ، اشتر نخی کوفی جو ہے نا، اللہ رب العزت اس کی طرف اپنے تیروں میں سے کوئی تیر بھیج دے، یعنی اللہ رب العزت اس کو بھی برباد کرے، اس کو بھی قتل کروا دے کسی طرح سے، خود اللہ رب العزت اس کے قتل کا سبب بنائے۔ تو اشتر جو تھا وہ بھی قاتلین عثمان میں موجود تھا۔ اچھا، اب یہ جو طلق بن خشاف ہیں وہ کہتے ہیں فواللہ ما من القوم رجل الا اصابت دعوتها، اللہ کی قسم جتنے بھی لوگ تھے نا قاتلین عثمان میں اور جن کے خلاف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بد دعا کی، اللہ کی قسم سب کو سیدہ عائشہ کی بد دعا لگ گئی۔ تو محمد بن ابی بکر کا قتل ہونے کی پیچھے کیا تھا؟ ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کی بد دعا۔ مرزا صاحب یہ ہے پس منظر اصل، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا یہ جی حقیقی پس منظر، وہ تو جھوٹ بول کے آپ نے پس منظر بنایا ہوتا ہے۔ جس طرح بھی دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث کو کس طرح بگاڑ دیا آپ نے، بالکل الٹ کر دیا جھوٹ بول بول کر، اسی طرح آپ پس منظر بیان کریں۔ یہ ہے حقیقی پس منظر محمد بن ابی بکر کے قتل کا مرزا صاحب، اور مورخین نے یہ بیان بھی کیا، ہم آگے حوالے بھی ان کے ذکر کریں گے تاکہ آپ کو ہوش آئے۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ قاتلین عثمان پر لعنت کرے، اور سیدنا عثمان کا قصاص اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محمد بن ابی بکر سے لے، اور فلاں سے لے، فلاں سے لے، فلاں سے لے، اشتر سے لے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں ہم ذکر کریں کہ یہ سند حسن ہے، اس میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، سارے ثقہ راوی ہیں،
طلق بن خشاف یہ صحابی رسول ہیں، طلق بن خشاف صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں اگرچہ اہل علم نے کچھ اختلاف کیا ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے صحابی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو تو پھر دلیل کے ساتھ جس کی بات وزنی ہو اس کی بات مان لی جائے۔ یا تو ہے اتفاق ہے، سب کہتے ہیں صحابی ہے، پھر دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سب کہتے ہیں صحابی نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن جب اختلاف ہو جائے مورخین کا اور ائمہ دین کا، پھر دلیل کے اعتبار سے جس کی بات وزنی ہو پھر ہم مان لیں گے۔ اگرچہ کچھ اہل علم کے نزدیک اختلاف کی وجہ سے وہ صحابی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے نزدیک تو دلیل آ گئی نا، ہم تو انہیں صحابی مانیں گے کیونکہ ہمارے پاس دلیل آ گئی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی طبقات ابن سعد میں انہوں نے ان کو صحابی لکھا ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی کی جو تاریخ وفات ہے وہ 230 ہجری ہے، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فوت ہونے والے ائمہ میں سے یہ ہیں۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالی انہوں نے صحابہ میں شمار کیا اور دلیل بھی ذکر کی۔ قال اخبرنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا سوادۃ بن ابی الاسود القیسی القطان قال حدثني ابی انہم دخلوا علی طلق بن خشاف رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودونہ۔ مسلم بن ابراہیم امام صاحب کے استاد ہیں، ان کے استاد سوادہ بن ابی الاسود القیسی سکا ہیں دونوں ہی۔ وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ نے ابو الاسود القیسی نے یہ بتایا، اور وہ بھی سکا ہیں۔ انہوں نے کیا بتایا کہ انہم دخلوا علی طلق بن خشاف، کہ وہ طلق بن خشاف کے پاس گئے، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے۔ تو طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جو تابعی ہیں نا ابو الاسود القیسی القطان، وہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے طلق بن خشاف، اور پیچھے سند صحیح ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ہے طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ نے خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کر کے بیان کیا، یعنی اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ بتایا، اور بددعا کی محمد بن ابی بکر کے بارے میں۔ یہ ہے پس منظر رضا صاحب محمد بن ابی بکر کے قتل ہونے کا۔ اور اس کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لہو صحبت ان کہا کہ یہ صحابی ہیں، ان کو شرف صحابیت حاصل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الاصابہ میں، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید و اسماء صحابہ میں ذکر کیا، صحابہ کے اسماء جس میں کتاب میں ذکر ہے وہاں، اور لہو صحبت ان بھی لکھا ساتھ میں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے الاصابہ فی تمییز صحابہ، صحابہ کے بارے میں جو کتاب لکھی اس میں ذکر کیا، اور پھر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا کہ کانت لہو صحبہ، کہ یہ صحابی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام بخاری، امام ابن حبان اور امام ابن ابی حاتم انہوں نے ہیں، اور بات بھی محل نظر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام ابن ابی حاتم نے، ان دونوں نے کوئی صراحتاً نہیں کہا کہ یہ تابعی ہیں۔ ہاں یہ بات ذکر کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ سے یہ روایت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہو کہ روایت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، روایت ان کی سیدنا عثمان اور سیدہ عائشہ سے ہے۔ بہرحال اگر امام بخاری اور امام ابن ابی حاتم کا یہ موقف ہو بھی کہ یہ صحابی نہیں ہیں تو وہ دلیل کی روح سے ان کا موقف درست نہیں ہے۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف دلیل کے اعتبار سے راجح ہے، کیونکہ صحیح بات معلوم ہو گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور یہ صحابی تھے، یہاں یہ مزے کی بات ہم آپ کو ایک بتاتے ہیں کہ یہ طلق بن خشاف صحابی کون سے تھے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، اور یہ بات بھی تاریخ مدینہ ہے امام ابن شبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ حدثنا ابو عامر قال حدثنا سوادۃ بن ابی الاسود قال حدثنی ابی عن طلق بن خشاف قال انطلقنا الى المدینہ ومعنا قرط بن خیثمۃ فلقینا الحسن بن علی رضی اللہ عنہ فقال له قرط فيما قتل امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ قال قتل مظلوما۔ طلق بن خشاف کہتے ہیں یا خشاف کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں گئے، ہمارے ساتھ قرط بن خیثمہ بھی تھے، تو ہم اس مدینہ کے دورے کے دوران حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے بھی ملے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ملے۔ تو قرط نے کہا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، کیوں شہید کیے گئے ہیں؟ تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بتایا قتل مظلومن، ان کو مظلومن شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔
یہاں کئی ہیں یہ، پھر ان کی زبان میں ہم اگر کہیں تو چمچے ہیں رافضیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطی تھی، اور جو باغی تھے وہ بالکل درست ان کا یہ سٹانس تھا ان کے خلاف کھڑا ہونا. جبکہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ بھی کہتی ہیں قتل مظلوماً، ظلم کیا گیا سراسر، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. قرط نے آگے سے کہا فواللہ لا نجتمع ولا قتلته، اللہ کی قسم جو قتل کرنے والے ہیں نا، انہوں نے حکومت کے لیے قتل کیا کہ ہم حاکم بن جائیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، ہم کبھی بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں جمع نہیں ہوں گے، ہم نہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان تجتمعوا خیر من ان تفرقوا، اگر آپ لوگ کسی ایک شخص پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اختلاف کرو. یعنی ابھی آپ اس میں اگر پڑ جائیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا، اگر جو حاکم بنتا ہے نا اس کی بیعت آپ کر لو تاکہ خانہ جنگی نہ بنے، ایک دفعہ کم از کم مستحکم ہو جائے، تو لہٰذا تم بیعت کرو، جو بھی بیعت کے قابل ہو، جس کی بیعت کی جا رہی ہو نا تم اس کی بیعت کر لو. سمجھانا تھا اصل میں. تو وہ کہتے فاتحین علی رضی اللہ عنہ، ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فقال ابایا تم، انہوں نے کہا کیا تم نے بیعت کر لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں. تو فبایو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا چلو میری بیعت کرو. تو قرط کہتے ہیں نبایعک علی سنت محمد مستقمت، کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، جب تک آپ سنت پر قائم ہیں ہم آپ کی بیعت پر قائم رہیں گے. فبایعناہ، ہم نے آپ کی بیعت کر لی. تو یہ جو طلق بن خشاف رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیے ہوئے ہیں. یہ بیان کرتے ہیں بیعت کرنے والے، انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسی سفر میں جس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ بتایا ہے. تو لہٰذا مرزا صاحب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا صحیح پس منظر بیان کر دیا ہے. اور اب اگر آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد بن ابی بکر کو انہوں نے جرم وار ٹھہرایا ہے. اگرچہ اتنی بات ضرور ہے کہ محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر ان کا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنا ثابت نہیں، یعنی انہوں نے چاقو چھری وغیرہ کا وار کیا ہو. قاتلین کے ساتھ گھر میں گھسے ضرور ہیں، وہ گھر میں گئے ہیں، جیسا کہ الاستیعاب ہے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے کہ کنانہ جو سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا محمد بن ابی بکر نے حملہ کیا تھا، خون کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون انہوں نے کیا، یعنی کوئی حملہ چاقو تلوار وغیرہ کوئی وار کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اس سے تو وہ بچ گئے تھے. ہوا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ گئے نا قاتل سب باغی، جب ان کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے داخل ہو گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ او بھتیجے کچھ شرم کر، اللہ صاحبی، تو میرے نال نہیں رلنا، اس معاملے میں تم بھی باغیوں کے ساتھ ہو، شرم نہیں آتی؟ تو شرم و شرمی وکلمہ بکلام، عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ اور بھی باتیں کی، اس کو شرم دلائی. فخرج، محمد بن ابی بکر جو ہے وہ نکل گیا وہاں سے، اس نے پھر آگے حملہ نہیں کیا، لیکن قاتلین کو تیار کرنا اور ان کے ساتھ جتھا بنانا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھر میں داخل ہو جانا، یہ سارا کچھ محمد بن ابی بکر نے کیا تھا. اسی لیے قاتلین میں ان کو شمار کیا گیا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قاتلین میں شمار کیا ہے. یعنی کہ چاقو چھری وغیرہ کا وار نہیں کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر، یہ ثابت نہیں ہوا، لیکن قاتلین کے ساتھ پلاننگ بنانا، ان کے خلاف بغاوت کرنا اور ان کے گھر پر حملہ کر کے دروازے توڑ کے داخل ہو جانا یا پیچھے سے گھس کے آ کے داخل ہو جانا قتل کرنے کے ارادے سے، یہ بالکل ثابت ہے. تو اتنا ہم کہتے ہیں کہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ثابت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر انہوں نے بالفعل حملہ نہیں کیا چاقو یا تیر تلوار وغیرہ سے. بعض روایات میں اگرچہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ روایات میں ہیں، لیکن وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. البتہ قاتلین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے اندر ضرور آئے تھے، بعد میں باہر چلے گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے شرم آ گئی انہیں، لیکن اس وجہ سے یہ ان کا ایک جرم تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بد دعا کرتی تھیں کہ قاتلوں کو اندر لے کر آ گئے نا، یہ گھر کا بیدی تھے نا،
یہ تو گھر کے باقی تو کوئی مصر سے کوئی کہاں سے بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے، باہر کے لوگ تھے، یہ بندہ تو گھر کا بھیدی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھائی ہے محمد بن ابی بکر، تو اس وجہ سے یہ تو گھر کا بھیدی تھا نا، تو اس نے ساری پلاننگ کر کے لوگوں کو جمع کر کے حملہ کروا دیا۔ لیکن اس وقت عین حملے کے وقت جب اس نے دیکھا کہ ابھی مجھے شرمندہ کیا جا رہا تو یہ واپس پلٹ آیا، لیکن اس کے ساتھی جو تھے جن کو اس نے تیار کیا تھا انہوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا، اس لیے قاتلین میں شمار بھی ہو گئے۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ اگر آپ کتابیں دیکھیں نا، تاریخ کی کتابیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مورخین نے اور محدثین نے اور اہل علم نے یہی ان کے قتل کا سبب بیان کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر کیوں قتل ہوا۔ اس وجہ سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کے ساتھ یہ تھا، باغیوں کے ساتھ تھا، پوری پلاننگ تھی اس کی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی کہتی، سب سے پہلے انہی کا نام لے کر، اپنے بھائی کا نام لے کر کہتی ہیں کہ اللہ اس کو جو ہے وہ نشانہ بنائے، اس کو قتل کروائے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے میں۔ اس نے یہ سارا جو ہے پروگرام ترتیب دیا ان لوگوں کے ساتھ مل کے۔ اب دیکھیں یہ جو کچھ ہم ذکر کر دیتے ہیں یہاں پر کچھ حوالے، مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں والرافضة تغلو في تعظيمه على عادتهم الفاسدة في أنهم يمدحون رجال الفتنة الذين قاموا على عثمان ويبالغون في مدح من قاتل مع علي حتى يفضلون محمد بن أبي بكر على أبيه أبي بكر فيلعنون أفضل الأمة بعد نبيها ويمدحون ابنه الذي ليس له صحبة ولا سابقة ولا فضيلة۔ یہ رافضیوں کی بد عادت ہے، گندی عادت ہے کہ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ان کی شان میں مبالغہ کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ دوسرے صحابہ کے خلاف لڑے تھے، وہ جتنے بھی فاسق فاجر ہوں، وہ سارے صحابہ تو نہیں تھے نا، دیگر لوگ بھی تھے، اور قاتلین عثمان بھی بعض ادھر شامل ہوئے تھے، ان کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ محمد بن ابی بکر کی ان کے باپ ابو بکر پر بھی فضیلت بیان، یعنی سیدنا ابو بکر سے بھی بڑھا دیتے ہیں اس کو روافض جو ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ان پر تو لعن طعن کرتے ہیں۔ لیکن انہی کے بیٹے محمد بن ابی بکر جو صحابی بھی نہیں ہے، جس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، کوئی کارنامہ بھی اچھا نہیں ہے، اس کی فضیلت بیان کرنے میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا صاحب محمد بن ابی بکر کو کیوں اتنا بڑھا چڑھا رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے اب صحابی کہہ سکتے ہیں، کیوں کہہ رہے تھے، اور کہتے بڑے نیک تھے جی، اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے۔ ہم تو کہتے ہیں مرزا صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، باغیوں کے ساتھ آپ کا حشر نہ ہو، باقی ان کا معاملہ ہم دعا کر سکتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، یہ ان کی غلطی، آخر میں اگر ان کو یہ شرمندگی ہو گئی، واقعی دل سے توبہ کر لی تو یقیناً اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، لیکن ظاہری طور پر سارے اسباب میں وہ ملوث تھے، اسی لیے ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے خلاف بد دعائیں کر رہی ہیں، اور لوگ قتل بھی اس لیے ہو گئے۔ اب یہ ایک امام ہیں ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن احمد بن محمد بن بکر الاشعری الاندلسی، یہ 741 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب ہے التمہید والبیان فی مقتل الشہید عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وکان محمد منحنفا عن عثمان رضی اللہ عنہ لاجل الحد الذی اخذہ منہ، کہ محمد بن ابی بکر جو تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے کسی جرم پر اس پر حد لاگو کی تھی، اس وجہ سے یہ اپنے دل میں دشمنی رکھے ہوئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے۔ وکان ممن دخل علی عثمان رضی اللہ عنہ وقتلہ، یہ ان لوگوں میں شامل تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں حملہ کر کے داخل ہوئے اور انہیں شہید کیا، ان لوگوں میں یہ شامل تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کچھ باتیں کیں تو یہ شرم سے واپس آ گئے، اور بالفعل یعنی ہاتھ کے ساتھ انہیں قتل نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں وکان محمد یدعا مزممن، کہ محمد اس کو مزمم کہہ کر پکارا جاتا تھا، لقبت ہو بذالک عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ لقب کس نے رکھا تھا؟ مزمم، اس محمد بن ابی بکر کا ان کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ بھی اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اجماع ہے، یہ تاریخی کتابیں یہ بھی ہیں۔
اچھا وہ کہتے ہیں فلاقی عقوبۃ ذالک فی الدنیا من القتل والحرق، کہ قتل ہوا اور جو بعض روایت کے مطابق جلایا گیا تو یہ اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونے کی سزا ملی، ان کے خلاف بغاوت کرنے کی سزا ملی۔ یہ بات ایک مورخ تاریخ اسلام والے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کتاب لکھی 8ویں صدی ہجری میں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر کتابیں، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ یہ لوگ آخر سبب کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى عثمان، کہ معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو کیوں قتل کر دیا۔ اب یہ کشف المشکل ہے، یہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ ابن الجوزی وہی ہیں جو آپ کے بڑے ممدوح ہیں یزید کی مذمت کرنے میں، لیکن یہاں جب آپ کے اپنے جو ہے محمد بن ابی بکر کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ ان کی بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن حدیج نے محمد بن ابی بکر کو کیوں قتل کیا، لِأَنَّهُ أَعَانَ عَلَى عثمان، عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں اس نے معاونت کی تھی، وَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَطَمَهُ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف وہاں ان کے گھر میں گھس کر ان کو تھپڑ بھی مارا، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں۔ ہم انصاف کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ہم مرزا صاحب کی طرح یہ نہیں کریں گے کہ دیکھیں ساری کتابوں میں لکھا ہوا لہٰذا جی، تاریخ کی کتاب میں ابن الجوزی نے لکھا ہے لہٰذا مان لو۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل کے ساتھ جو ہو بات، لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ مورخین نے پھر کیا سمجھا اس سے۔ انہوں نے سمجھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان پر یہ وبال آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو قتل کروایا معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ اب ہم یہاں بتاتے ہیں مرزا صاحب کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک چیلنج ہم مرزا صاحب آپ کو دیتے ہیں، ایک چیلنج ہے، ہم منہ مانگا انعام آپ کو دیں گے، جو آپ منہ سے مانگیں گے ہم آپ کو انعام دیں گے اگر آپ نے جھوٹ کو آپ ثابت کر دیں۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی۔ لو جی، کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ سے ناراض تھیں، کس وجہ سے؟ محمد بن ابی بکر کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے مرزا صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا تو قتل کرنا یا کروانا ثابت ہی نہیں ہے بالکل، اور ان کے دور سے پہلے قتل ہو رہے ہیں۔ ان کا دور تو 40 ہجری میں شروع ہوتا ہے نا، اس سے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں قتل ہو گیا محمد بن ابی بکر، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو قتل کیا ہی نہیں، نہ کروایا ہے، ایسا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھیں کہ اپنے آپ سے بھی ناراض تھی، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ صحیح حدیث ہم نے پیش کی ہے کہ سیدہ عائشہ خود کہتی ہیں کہ اللہ اس محمد بن ابی بکر سے بدلہ لے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، تو کیا اب سیدہ عائشہ خود اپنے آپ سے بھی ناراض تھیں؟ وہ تو خود بد دعائیں کرتی تھیں کہ ایسے شخص کو اللہ تباہ کرے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کردار ادا کیا ہے، اور آپ جھوٹے وکیل بنے ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر کے، جھوٹ بول بول کے بغیر دلیل کے۔ اور دلیلیں کیا ہیں؟ وہی جھوٹی روایتیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب محمد بن ابی بکر کا اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا محمد بن ابی بکر کی وجہ سے، اس کے قتل کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہونا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ثابت کر دیں، ہم منہ مانگا انعام دیں گے۔ سیدہ عائشہ تو خود بد دعائیں کرتی ہیں، وہ کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سے ناراض ہوں گی؟ اور پھر یہ معاویہ بن حدیج ہیں، مرزا صاحب آپ جہالت کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ یہ اور صحابی ہیں معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ہم پیچھے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر چکے، پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں بڑی بڑی لوگوں نے، اب وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ محمد بن ابی بکر کے قتل کی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات تک بھنا ہوا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں وفات تک انہوں نے بھنا گوشت ہی نہیں کھایا بھائی کے غم میں۔ اندازہ کریں، جس بھائی کو خود وہ بد دعائیں دے رہی ہیں کہ اللہ اسے مارے، اس کے مرنے پر وہ بھنا ہوا گوشت چھوڑ رہی ہیں ساری عمر۔ یہ جو روایت ہے نا، یہ تاریخ دمشق وغیرہ میں روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب رافضی ہے، سمجھ آئی نا آپ کو؟ اور اسی طرح تاریخ دمشق میں ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف روایت ہے، سخت منقطع ہے۔ زمرہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں جن کی وفات 202 ہجری میں ہے، اور یہ واقعہ 38 ہجری کا ہے، یعنی صدیوں بعد پیدا ہونے والا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اسی واقعے کو لوگ آگے آگے بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جی کہ ان کی والدہ جو تھی نا، محمد بن ابی بکر کی والدہ، ظاہر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان تھیں، جبکہ محمد بن ابی بکر کی والدہ اور تھیں اسماء بنت امیس۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر سنی نا اسماء بنت امیس نے کہ میرا بیٹا جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے پتانوں سے خون آنا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی روایت بالکل جھوٹی ہے، اس میں بہت ساری علتیں ہیں۔ حشیم مدلس ہیں، سماع کی صراحت نہیں کی۔ عبد الرحمن بن یحییٰ کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، امام احمد بن حنبل نے اس پر جرح کی ہے۔ اسی طرح سعید بن عبد الرحمن جو ہے اس کا تعین کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جھوٹی روایتیں، کہانیاں لوگوں نے بہت گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی ہے۔ پہلی بات ہمارے اس لیکچر سے یہ ثابت ہوگی اللہ کے فضل سے کہ محمد بن ابی بکر صحابی نہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوگی کہ محمد بن ابی بکر کوئی اچھی شخصیت نہیں تھی کہ بڑا کوئی نیک آدمی ہو، اور یہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ حشر ہونے کی دعا، تو صحابہ کے ساتھ حشر ہونے کی دعا نہیں کرتے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جن کو جنت کی بشارتیں ہیں، جن کے بارے میں فضیلتیں ہیں، اور صحابہ معترف ہیں، اور جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا دعا کرتی ہیں کہ اللہ میری عمر بھی عائشہ کو لگا دے۔ اس بارے میں ہمارا کلپ بھی موجود ہے، کئی دفعہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ تو جس کو سیدہ عائشہ دعائیں دیتی ہیں اس کے خلاف یہ بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور جس کو بددعا دیتی ہیں سیدہ عائشہ اپنے بھائی کو کہ اللہ اس کو مارے عثمان کے بدلے میں، تو اس کے یہ جناب اس کی نیکی کے چرچے کر رہے ہیں کہ بڑے نیک تھے اور یہ تھے وہ تھے، صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے الحمدللہ ثابت کیا کہ یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر کے اس کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا، یہ بھی جھوٹا واقعہ ہے، ثابت نہیں۔ مرزا صاحب نے اس پر اجماع کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کی بھی کلی ہم نے کھول دی۔ اس کے علاوہ کس نے قتل کیا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں، معاویہ بن حدیج رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح مسلم کی تعریف کی مرزا صاحب نے اس میں، اور روایت کو بالکل جھوٹ بول کر اس میں جھوٹے اضافے کر کے صحیح مسلم سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ہم نے جھوٹ کے پول کھول دیے۔ اس کے بعد کیوں قتل ہوئے محمد بن ابی بکر کو، کیوں قتل کیا گیا، وہ حقیقی اور اصلی پس منظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اور دیگر دلائل سے ہم نے ثابت کیا کہ کیوں قتل کیا گیا محمد بن ابی بکر کو، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے۔ ان کے جو قتل کرنے والے ان کے ساتھی تھے، یہ اگرچہ قتل کرتے وقت یہ باہر چلے گئے تھے، لیکن ساری پلاننگ میں اور بغاوت میں اور خروج میں اور ان کے گھر میں حملہ کرنے میں ملوث رہے۔ تو یہ سارے وہ حقائق ہیں۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اللہ کے لیے انصاف کرو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی عدل کرنے سے نہ روکے۔ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے دشمن بھی ہوں دوسری طرف۔ اور دشمن کون تھے صحابہ کرام کے؟ کفار مکہ، منافقین۔ کفار مکہ جیسے منافقین جیسے لوگ بھی اگر مقابلے میں ہوں تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ چیزا کے صحابی رسول کے خلاف آپ ہو گئے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو ان کی دشمنی نے آپ کو آمادہ کر دیا۔ اتنے جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے، اتنے جھوٹ، درجنوں تو یہاں ہی پکڑے گئے آپ کے جھوٹ مرزا صاحب۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مرزا صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، اور آپ کے جو فالورز ہیں اور آپ کے جو لسنرز ہیں، آپ کے جو ویورز ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ دلیل کے ساتھ جئیں اور دلیل کے ساتھ مریں۔ قیامت کے دن ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا صحابہ دشمنی کا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے سامنے تو ایک ہی بات آئی تھی، دوسری کسی نے بتائی نہیں، نہ بھی بتاتا آپ پر فرض تھا کہ جس طرح آپ اس کی بات سن رہے ہیں، آپ حدیث کی کتابوں کو خود جا کے دیکھ، لیکن اب آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے دلائل رکھے جا رہے ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، ایک ایک بات آپ کو کھول کے آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی قیامت کے دن اگر آپ کوئی عذر کریں گے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حشر انہی کے ساتھ کرے، جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پیارے صحابہ اور پیارے اہل بیت کے ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔